بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و متعال کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شے اور ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اولاد محمد پر جو کہ لائق سلام ہے۔ علم النجوم یعنی کہ ایسٹرالوجی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا ایک سوال ہے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ کیا اس سے مدد لینا جائز ہے؟ کیا اس کا استعمال جو ہے وہ حرام ہے؟ تو آج میں ایک معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، اور میری کوشش اس میں یہی ہوگی کہ میں آپ لوگوں سے وہ معلومات جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شیئر کروں کہ جس سے آپ کو یقیناً کچھ استفادہ ہو سکے اور آپ اس کا خود تعین کر سکیں کہ علم النجوم سے مدد حاصل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس پہ جو ہے روشنی ڈالتے ہیں علم النجوم پر۔ علم النجوم ایک قدیم علم ہے جس میں آسمان پر موجود ستاروں، سیاروں اور فلکی اجسام کی حرکات اور مقامات کو دیکھ کر انسان کی زندگی، شخصیت اور مستقبل کے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ علم النجوم کی دو شاخیں ہیں جسے ایسٹرالوجی اور اسٹرونومی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسٹرونومی جو کہ اس کی پہلی شاخ ہے، اس کے اندر ستاروں اور سیاروں اور کہکشاؤں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کتنی یونیورسز ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، جبکہ اسٹرولوجی میں ان کا اثر انسان کی ذات کے اوپر کیا ہوتا ہے اسے زیر غور لایا جاتا ہے، جیسے ذائچہ بنانا، ہوروسکوپ، برج یا ستاروں سے فال نکالنا۔ خیر، چونکہ میرا موضوع علم النجوم کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے اور اس کی جانچ پڑتال کرنا ہے، اور علم افلاک کی حیثیت سے علم و تحقیق کے حوالے سے یہ قابل قبول ہے یا نہیں، یہ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ تو خیر، میں علم النجوم کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو عالم الغیب ہے، جو غیب کا علم ہے، وہ صرف اللہ کی واحد ذات لا شریک ہے، جس کو یہ حق، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو عالم الغیب، علم الغیب کے اوپر دسترس رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اوتھینٹک ہو۔ میں اس میں علم النجوم کے حوالے سے بس اپنا ایک مختصر یہی اوپینین دوں گا، اور اس کوزے میں اس سوال کو دبا دوں گا کہ اگر علم النجوم جس میں یہ کہا جائے کہ مستقبل کا دعویٰ کیا جائے یا غیب کے علم کا دعویٰ کیا جائے، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، اور میں اس کو کرنا، اس کو سیکھنا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، میں اس کو حرام جانتا ہوں اپنے نظریے کے مطابق۔ خیر، میں اور اس کی اگر تھوڑی سی اجازت جو ہے وہ کس حوالے سے ہے، تو ہمارے لیے سب سے پہلی جو راہ حق ہے وہ قرآن المجید ہے۔ قرآن مجید میں ستاروں اور فلکی اجسام کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قدرت کی نشانیاں اور ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے اور آسمان کی زینت کے طور پہ بیان کیا ہے، جیسا کہ سورہ نمل آیت 16 کے اندر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائیں اور لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ پاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الصفات کی آیت نمبر 6 کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اور اگر میں مزید قرآن مجید کے اوپر ہی تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ڈالوں تو سورہ ملک کی آیت نمبر 5 ہے، اور بے شک ہم نے آسمان کو ستاروں سے روشن کیا اور ان کو شیطانوں پر عذاب سنگ باری کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے اسٹرولوجر، بہترین سے بہترین اسٹرولوجر، میری تو بساط ہی نہیں ہے اتنی، میرا تو بہت حقیر سا علم ہے، جو اسٹرولوجی پر باقاعدہ طور پہ کام کر رہے ہیں، جب ان سے یہ سوال پوچھا جائے یا میری کچھ حقیر سی تحقیق جب اس طرف آتی ہے کہ ہم یہ اسٹرولوجی کہاں سے ہمیں ملی، ہمیں یہ کہاں تک مطلب ہماری اس سے رسائی جو ہے وہ کہاں سے ہوئی، تو اس میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن العربی، محمد ابن العربی، جنہوں نے ستاروں پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام مواقع النجوم ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ شاہ حسین المعروف سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر، ستاروں کے اوپر یا علم النجوم کے اوپر کتابیں لکھی۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیریفائی کر دوں، ان کتابوں میں بھی یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ ان کتابوں سے جو ہے وہ علم النجوم کو سیکھیں اور اس
اس سے آپ کو علم الغیب حاصل ہوگا۔ یہ دین اسلام میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، جو ہمیں اجازت ملی ہے وہ ہمیں کس طرح اجازت ملی ہے، علم النجوم پڑھنے کی کس طرح اجازت ملی ہے، صرف وہ اس حد تک اجازت ہے کہ اگر آپ ستاروں کے حساب سے کوئی آپ چاند گرہن کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا ان کا زندگی کے اوپر ایز اے ریسرچ، ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پر انہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ اس تخلیق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ اس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام میں، دین اسلام میں اس کی کہیں بھی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس سے اس علوم سے، بے شک یہ علوم موجود ہے، اس علوم کو پڑھ کے آپ نجومی بن جائیں اور آپ اپنے آپ کو ایک نجومی، کیونکہ پاک رسول کی ایک متواتر احادیث موجود ہے کہ خود کو نجومیوں کے پاس نہ بھیجو۔ تو نجومی وہ ہوتا ہے جو آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہے، جو آپ کی فال نکالتا ہے۔ تو ستاروں کے ذریعے فال نکالنا یا اس کو اوتھینٹک کر کے بتانا، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، اس سے ممنوعیت ہے، اس سے ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور ہم اس سے صرف اتنی سی ہی مدد لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے کوئی موافق چیز ہے، جس طرح استخارہ کیا جاتا ہے، تو صرف اس حد تک کہ آیا یہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ جس طرح استخارہ کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استخارہ پڑھی جاتی ہے، اس کی کچھ مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خواب میں اس چیز کا، آپ کا جو سوال ہوتا ہے اس کا حل آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کام بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو علم النجوم بھی صرف اتنی سی حد تک صرف اجازت دیتا ہے، دین اسلام میں اس سے بڑھ کے کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور میرے جو سینئر اسٹرالوجرز ہیں، جو پاکستان میں بہت نامور اسٹرالوجرز ہیں، وہ بھی میری اس چیز سے، اس میرے حقیر سے علم سے اکتفا کریں گے کہ جو چیز میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، کیا یہ حق پر مبنی ہے یا نہیں ہے، کیا اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے بارہا چونکہ میرا اسٹرالوجی پڑھنا شوق ہے اور مجھے سوال کیا گیا کہ اسٹرالوجی کے متعلق میں بتاؤں کیا یہ حرام ہے یا دین اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے، تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو سی جو میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں کی معلومات میں لے کے آؤں، تاکہ آپ لوگ کی جو بھی سوالات ہیں اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ، وہ ان سے جو ہے وہ آپ کو کلیریفیکیشن مل سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اسے ان لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا جو اسٹرالوجی پڑھنا، سمجھنا یا اس کے لیے معلومات حاصل رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے میسج بھیج سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی میں مدد فرما سکوں۔ اگر آپ کسی اپنے مسئلے کا روحانی طریقے سے حل چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس خالص پتھر جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں وہ خالص حالت میں موجود ہیں۔ اگر آپ خالص پتھر بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم۔